بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19واں روزہ 20ویں تراویح، جس میں ہم 24واں پارہ مکمل تلاوت کریں گے۔ جو کچھ اس میں بیان ہوا آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ کفار نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ڈرایا کہ اگر آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہیں گے تو یہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ کو قتل کر دیں گے یا آپ کی عقل کو فاسد کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کافی ہے۔ شفاعت اللہ کے لیے ہے اور جسے اللہ تعالیٰ شفیع بنانا چاہتا ہے بنا سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بتوں کو شفاعت کا اختیار دیا بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی دنیا میں کوئی شفیع ہو یا نہ ہو اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یہ پتہ نہیں کیسے شفیع ہیں کہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ مشرکین میں سے کچھ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کا دین سچا ہے اور حق ہے، مگر ہم نے بہت سے گناہ کر رکھے ہیں، کیا وہ معاف ہو سکتے ہیں؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دے گا۔ آسمان اور زمین کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، یعنی رزق، رحمت، بارش وغیرہ سارا کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قیامت قائم ہونے کے احوال ذکر کیے گئے ہیں کہ آسمان و زمین لپیٹ دیے جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا، لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس میں مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مر چکے ہوں گے ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور جن کو ابھی موت نہیں آئی ہوگی وہ مر جائیں گے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دے رکھی ہے جیسے کہ انبیاء کرام، وہ صرف بے ہوش ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کے لیے بے ہوشی بھی نہ ہوگی۔ اس سے مختلف لوگ مراد ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس سے 4 مقربین فرشتے مراد ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ میں سور پھونکے جانے کے سے پہلے والے 40 سال میں جو ہے ان کے دوران موت عطا فرمائے گا۔ دوسرے قول میں اس قول سے مراد شہداء ہیں۔ قرآن میں ان کی زندگی کا ذکر موجود ہے، بل احیاء عند ربهم یرزقون بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، کیونکہ آپ طور پر پہلے سے ہی بے ہوش ہو چکے ہیں، اس لیے آپ پر بے ہوشی بھی طاری نہیں ہوگی۔ ضحاک کے نزدیک اس سے مراد رضوان جنت، حوریں، جہنم کے سانپ بچھو، جہنم پر معمور فرشتے ہیں، ان پر بھی بے ہوشی طاری نہیں ہوگی۔ سورۃ المؤمن مکی صورت ہے، 85 آیات، 9 رکوع، 1199 کلمات، 4960 اس میں حروف ہیں۔ اللہ کی رحمت اور علم ہر چیز سے وسیع ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد دعا مانگی گئی ہے۔ پتہ چلا کہ دعا سے پہلے ثنا آداب دعا میں شامل ہیں۔ اور قیامت کے دن صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی اور اسی کا حکم چلے گا۔ جو لوگ جھوٹے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں وہ شرمندہ ہوں گے اور ان کا کوئی سفارشی قابل قبول نہیں ہوگا۔ جو لوگ بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلے بھی بہت مضبوط قلعوں والے لوگ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انہیں عذاب میں مبتلا فرمایا اور وہ عذاب چکھ چکے ہیں۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، لہذا اس بات سے سیکھ لینا چاہیے کہ عمارتیں انسان کو نہیں بچا پائیں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تکذیب کی گئی۔ جب وہ انتقال فرما گئے تو قوم نے ان کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، اب اللہ ہم پر کوئی رسول نہیں بھیجے گا، اور یہ بات اس لیے کی گئی تھی کہ اگر آئندہ کوئی رسول آ بھی گیا تو ہمیں جھٹلانے میں آسانی ہوگی۔ قوم فرعون سے ایک شخص جو کہ ایمان لا چکا تھا، اس نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، جب وہ نہ مانے تو وہ مومن پہاڑ کی طرف چلا گیا اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ فرعون نے اس کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے 1000 لوگ بھیجے اس کی جستجو میں۔ جو بھی جاتا درندے اس کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے، مگر اس مسلمان تک کسی کو پہنچنے نہ دیا، اور جو زندہ بچ کے آ جاتا قصہ سناتا کہ وہاں تو جانور معمور ہیں، تو فرعون ان کو قتل کروا دیتا۔ کہیں لوگوں کو یہ بات پتہ نہ چل جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کی تو اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے، کہیں لوگ موسیٰ کو ماننا نہ شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کرتا ہوں۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ دعا مانگنے کی کچھ شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ دعا میں اخلاص ہو، دوسرا یہ کہ کسی اور کی طرف مشغول نہ ہو، تیسرا یہ کہ دعا کسی غیر شرعی کام کی نہ ہو، چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین ہو، اور پانچواں یہ کہ شکایت نہ کرے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا کرنے والے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ 3 مختلف طریقے بیان کیے گئے، یا تو اس کی مراد دنیا میں پوری ہو جاتی ہے، یا اس کی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، یا اس کی دعا کے بدلے میں گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آگے صورت حامیم سجدہ مکی صورت ہے، اس میں 54 آیات، 6 رکوع، 796 کلمات ہیں، 3350 اس میں حروف ہیں۔ کفار نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم آپ کی بات نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ میں تمہاری طرح کلام کرتا ہوں، میری بات سنی بھی جا سکتی ہے، سمجھی بھی جا سکتی ہے،
تم کیسے نہیں سمجھتے؟ اگر میں کوئی فرشتہ ہوتا یا جن ہوتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ میری زبان تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، تو جب میں تمہاری ہی طرح کلام کرتا ہوں تو تمہیں میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا بھی رد فرما دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کفار مکہ سے کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا تو کچھ لوگوں نے آپ کو بشر کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ یاد رکھیے گا، اگر کوئی عالم دین آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں تو گناہ گار ہوں، میں تمہارے لیے کیسے دعا کر سکتا ہوں، تو ہم اس عالم دین کو گناہ گار نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے کہ یہ اس کی عاجزی ہے۔ تو اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی جو بشر فرمایا وہ اسی وجہ سے فرمایا۔ تیسری بات یہ ایک اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے اس لیے فرمایا تھا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، کہ کوئی مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، بلکہ یہ قول تو کافروں کے لیے کہا گیا تھا۔ مسلمانوں سے تو پیارے آقا نے یہ فرمایا کہ ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے میری مثل۔ تو ہم گستاخوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، گستاخوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، کہ جو کہ اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہماری طرح بشر ہیں۔ اللہ نے 2 دن میں زمین کو بنایا، پھر 2 دن میں دریا، نہریں، قسم قسم کے پھل، طرح طرح کے حیوانات اور ان سب کی روزیاں بنائیں، پھر 2 دن میں آسمان بنایا۔ پہلے آسمان کو چراغوں ستاروں سے سجایا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس سے کم وقت میں بھی یہ سب کچھ ہو سکتا تھا۔ روز قیامت انسان کے کان، آنکھیں اور ان کے چمڑے گواہی دیں گے کہ جب کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کسی کام اللہ تعالیٰ ہمارے کئی کاموں کی تو خبر بھی نہیں ہوگی، جبکہ وہاں پر بہت سارے گواہ اللہ تعالیٰ کے لیے موجود ہوں گے جو ہمارے گناہوں کی گواہی دیں گے۔ کافروں نے ایک دوسرے کو کہا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کریں تو شور مچایا کرو، تالیاں بجایا کرو، تاکہ مسلمان تلاوت نہ سن سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ جو یہ کہے کہ اللہ ایک ہے اور پھر اس پر قائم رہے تو فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور غم نہ کرو، تم سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اور ہم تمہارے دوست ہیں اور تمہارے مددگار ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے، یہ آیت مؤذنین کے بارے میں نازل ہوئی۔ دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کی دین کی تبلیغ کا کام کرے، یہ آیت اس کے لیے نازل ہوئی اور وہ اس کا مصداق بنے گا۔ برائی کو بھلائی سے ٹالنے کا حکم ہوا، مثلا غصے کو صبر سے، جہالت کو سمجھ سے، بدسلوکی کو معافی سے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن جو ہے وہ دوستوں میں بدل جائیں گے۔ اگر شیطان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم، یہیں سے قرۂ کرام نے اعوذ باللہ کے واجب ہونے کے بارے میں اور اس کی قرات کے پڑھے جانے کے واجب ہونے کے بارے میں قول نقل کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ قرآن غیر عربی زبان میں کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر قرآن عربی میں نہ ہوتا تو کہتے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اور واضح نہیں ہے۔ قرآن مومنین کے لیے ہدایت اور شفا ہے، جو نہیں مانتے ان کے کانوں میں روئی ہے۔ آج کا بیان یہیں تک۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کو شیئر کرتے رہیے گا، کل ملتے ہیں نئے بیان کے ساتھ۔